نبی حضرت عبداللہ کو زندگی دی ہے جس نبی کے صدقے میں رب تعالیٰ نے حضرت آمینہ کو زندگی دی ہے، جس نبی کے صدقے میں رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو زندگی دی ہے، جس نبی کے صدقے میں رب تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جمال دیا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے، اگر تجھ کو دنیا میں بھیجنے کا، اگر تجھ کو کائنات میں بھیجنے کا میرا ارادہ نہ ہوتا تو میں خود اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا۔ جبھی تو بریلی کے امام محمد رضا خان، سنیوں کی جان، سنیوں کی شان، بریلی کا تاجدار، جب نبی کی بارگاہ میں کلم محبت کو اٹھاتا گئے تو کیا خوب فرماتا گئے، یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دار تکبیر، دار رسالت، دار غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، اسی نبی کی سرکار کی آمد کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تم ہو صورت میں نصارہ، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج پوری امت مسلمہ کا یہ رونا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھے بغیر اپنی بربادی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آج انسان کو بیماری ہو کہہ دیتا یار کسی نے کرا دیا، انسان پہ کوئی پریشانی آؤ تو کہہ دیتا یار کسی نے کرا دیا، انسان کا اگر کام نہ چلے تو مولویوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یار کسی نے کرا دیا۔ مگر اقبال کہتا ہے، دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان کسی دوسری قوم کی وجہ سے دبایا ہوا نہیں، مسلمان کسی دوسری قوم کی وجہ سے ستایا ہوا نہیں۔ اگر مسلمان کہیں نہ کہیں تباہ و برباد ہو رہا ہے تو اپنی ہی کرنی کے پھل میں برباد ہو رہا ہے۔ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، چند باتوں کی ایک ہی بات میں نچوڑ ہوگی کہ آخر ہم کہاں غلط ہیں، آخر ہمارے قدم بہکے ہیں تو کہاں بہکے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اپنے مکان کو دیکھا، ہمارے مکان کو کس پینٹ کی ضرورت ہے، ہم نے وہی پینٹ کرا دیا۔ ہم نے گھر کی ضرورتوں کو دیکھا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے سمرسیبل لگوا دیا۔ ہمیں یہاں پنڈال میں دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت تھی، ہم نے مائک بھی لگوا دیا۔ ہم دیکھیں، ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار ہمارے بدن پر کپڑا کون سا اچھا لگے گا، ہم نے اچھی قیمت کا کپڑا بھی ہم خرید لیتے ہیں۔ ہم شادی میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یار ہمارے پاؤں میں جوتا کون سا اچھا لگے گا، اچھی قیمت کا جوتا بھی ہم خرید لیتے ہیں۔ مگر سچ بتاؤ، تم نے اپنی دنیا کو سجانے کے لیے، تم نے اپنی دنیا کو حسین بنانے کے لیے کیا کچھ تم نے نہ کیا؟ اس دنیا کے اندر رہنے کے بعد انسان پوری زندگی دنیا کے بارے میں سوچا کرتا ہے، مگر سچ بتاؤ کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ آخرت میں مرنے کے بعد میری روح کا پینٹ کیا ہوگا، آخرت کی گرمی میں کون سا اے سی کام آئے گا، قبر کے اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچتے۔ وقت ملا کرتا ہے تو پڑوسی کی عمارت دیکھ کر بددعائیں کیا کرتے ہیں، وقت ملا کرتا ہے تو کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، وقت ملا کرتا ہے چراہوں پر کھڑے ہو کر اماموں کی برائیاں کیا کرتے ہیں، وقت ملا کرتا ہے علماء دین کو دیکھ کر ان کی برائیاں کیا کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اس نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے ہو، تم اس نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا دام پینے کے دعوے کرتے ہو۔ جس نبی کو لوگ پتھر مار رکھے تھے تو مسکرا کر تمہارا نبی ان کے حق میں دعا فرما رہا تھا۔ اور اپنے بھائیوں کو تباہیوں کی دہلیز پر چھوڑنے والوں اور دوسروں کی برائیاں کرنے والوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رکھے تھے تو مسکرا کر تمہارا نبی پاؤں کے تلبوں سے کانٹے نکال رہا تھا۔ آج تمہیں کس نے بتا دیا تمہاری کامیابی مکان کے اچھے ہونے میں ہے؟ تمہیں کس نے بتا دیا تمہاری کامیابی دکان کے اچھے ہونے میں ہے؟ جب تمہارا مکان اچھا ہوگا تو لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ مگر قسم رب کعبہ کی کھا کر کہتا ہوں، دنیا کے اندر عمارتیں کتنی بھی اونچی کر لو، دنیا کے اندر رتبے کتنے بھی اونچے کر لو، دنیا کے اندر عزت کتنی بھی کما لو، دنیا کے اندر شہرت کتنی بھی کما لو، اگر تمہارے دل میں عشق رسول نہیں گئے تو تمہاری نمازیں بھی بیکار ہیں، تمہارے روزے بھی بیکار ہیں، تمہارے حج بھی بیکار ہیں، جو صدقات کیے وہ بھی بیکار ہیں۔ اگر اپنی دنیا کو کامیاب بنانا ہے، اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے تو اپنے دلوں کے اندر عشق رسول کو پیدا کرو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انسان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کا نام محبت رسول ہے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر صرف فوٹو سے کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر صرف
ہونٹوں سے ہی کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے مارے اپنی جان دے دیں گے، ہم نبی کے نام پر اپنا مال دے دیں گے، مگر یاد رکھو محبت صرف نام کی نہیں ہونی چاہیے، محبت کام کی بھی ہونی چاہیے۔ جتنا دم ہمارے نعروں میں ہونا چاہیے اتنا ہی دم ہمارے کرداروں میں ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہمارا چلنا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جب چلیں تو لوگ کہیں مصطفیٰ کا دیوانہ چل لگا گئے، ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے جب ہم بولیں تو لوگ کہیں مصطفیٰ کا دیوانہ بول لگا گئے، جب ہم روئے تو لوگ کہیں مصطفیٰ کا دیوانہ روک لگا گئے۔ ہمارا یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ ہمارا چلنا بولے نبی نبی، ہمارا کھانا بولے نبی نبی، ہمارا اٹھنا بولے نبی نبی، ہمارا چلنا بولے نبی نبی۔ اور جب اسی حال میں تم اس دنیا سے جاؤ گے، جب اسی عالم میں تم اس دنیا سے جاؤ گے، جس راستے سے لوگ تمہارے جنازے کو لے کر چلنے لگیں گے تو کوئی یہ کہتا نظر نہ آئے گا کہ وہ دیکھو مصطفیٰ کے نافرمان کا جنازہ جا رکھا گئے، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ وہ دیکھو نمازوں کو چھوڑنے والے کا جنازہ جا رکھا گئے، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ وہ دیکھو والدین کے نافرمان کا جنازہ جا رکھا گئے، بلکہ شاعر تو یہ کہتا ہے کہ موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے، جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس شان سے جاؤ، اس کے رسول اپنے دلوں کے اندر لے کر جاؤ کہ جس راستے سے لوگ تمہارے جنازے کو لے کر چلنے لگے تو تمہارے جانے کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جب لوگ تمہارے جنازے کو لے کر چلنے لگے تو لوگ یہی کہتے نظر آئے، وہ دیکھو مصطفیٰ کا دیوانہ جا رکھا کے، وہ دیکھو مصطفیٰ کا پروانہ جا رکھا کے، وہ دیکھو مصطفیٰ کی محبت میں مرنے والا جا رکھا کے۔ جب اس دنیا سے جانا کی گئے تو اس شان سے جاؤ کہ لوگ تمہارے جنازے کو لے کر چلنے لگے تو لوگ یہ کہتے نظر آئے، وہ دیکھو مصطفیٰ کا فرما بردار جا رکھا کے، اور میدان محشر میں فرشتے نعرہ لگائیں، وہ دیکھو جنت الفردوس کا حقدار آ رکھا کے۔ بے شک بے شک، جب اس دنیا سے جانا ہی ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک کا یقین ہم ہوتا نہیں ہے، جب اس دنیا سے جانا ہی گئے تو اس شان سے جاؤ کہ لوگ تمہارے مننے پر فخر کریں۔ شاعر کہتا ہے نا کہ موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، جب اس دنیا سے جانا ہے تو اپنے دلوں کے اندر محبت رسول لے کر جاؤ، کیونکہ یاد رکھو مرنے کے بعد قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ ماں جو بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اس ماں کی محبت بھی بس دنیا تک ہے، قبر تک ماں کی محبت بھی دم توڑ دے گی۔ یاد رکھو جو دوست تم سے کہا کرتے ہیں کہ یار ہر قدم پر تیرا ساتھ نبھائیں گے، جن یاروں کی یاری میں بیٹھنے کے بعد ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، جن یاروں کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے گئے، وہ دوست ہمارے ساتھ قبر میں نہ جائیں گے۔ جس مال کو کمانے کے لیے نہ ہم حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، وہ مال ہمارے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ اس دنیا سے جب جانا ہے تو نبی کے عاشق بن کر کے جاؤ۔ جب تم نبی کے عاشق بن کر اس دنیا سے جاؤ گے تو تم تنہا قبر میں نہ جاؤ گے، بلکہ آمینہ کے لال تمہاری قبر میں آئیں گے، فاطمہ کے بابا تمہاری قبر میں آئیں گے، اور عالم یہ ہونا چاہیے جب مصطفیٰ تمہاری قبر میں آئیں تو خود بخود تمہاری زبان پر یہ اشعار ہونے چاہیے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں ان کے نالین پاک سے میں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس پہ۔ مگر کب ہوگا یہ؟ جب ہم اپنے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کریں گے، اپنے کرداروں کے اندر محبت رسول ہمارے کرداروں کے اندر بھی نظر آنی چاہیے، طریق رسول ہمارے کرداروں کے اندر نظر آنا چاہیے، باقی ہی لگنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ جو حضور کی محبت کے دعوے ہم صرف ہونٹوں سے کیا کرتے ہیں وہ ہونٹوں تک ہی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت رسول ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو ہوئے ہوں غلط معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نبی ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات۔ سارے لوگ کلمہ شریف قبول کریں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔